أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل من قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام صدق اللہ العظیم۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب، ہمارے وہ بھائی جو شراب کی حرمت سے پہلے شراب پیتے تھے اور جوئے کی حرمت سے پہلے جوئے کا مال بھی کھاتے تھے، تو اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، وفات پا گئے، تو ان کا کیا حال ہے؟ اللہ پاک نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ نہیں ہے ان لوگوں پہ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، جناح کوئی گناہ، فیما طعیم اس چیز میں جو انہوں نے کھا لیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان تمہارے بھائی، ایمان والے بھائی، جو شراب کی حرمت سے پہلے جو انہوں نے شراب پی لی اور جوئے کی حرمت سے پہلے جو جوئے کا مال کیا کر لیا، کھا لیا، تو اس میں شراب پینے میں اور جوئے کے مال کھانے میں ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جب انہوں نے شراب پی ہے اس وقت شراب حرام ہی نہیں تھی، کیا تھی شراب، اور جب جوا کھیلا ہے حرمت سے پہلے تو جوا حرام ہی تھا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو شراب کی حرمت سے پہلے شراب پی گئے مسلمان ایمان والے، یا جوئے کی حرمت سے پہلے جوئے کا مال کھا گئے، تو ان دونوں چیزوں میں ان کا کوئی مواخذہ، کوئی گرفت نہیں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے، اذا متقوا، جب کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہے۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اور کسی حرام چیز کو نہیں کھایا۔ اس دور کے اندر جب شراب حلال تھی، جو حلال تھا، جو چیز اس وقت حرام تھی ان کو حرام ہی سمجھا، ڈرتے رہے اللہ سے، ان حرام سے منسلک نہیں ہوئے۔ اور فرمایا وآمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان لائے وہ نہیں چلے، اور ایمان لائے وہ اور عمل کیے انہوں نے اچھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ بھی ایمان تھا، شراب کو پی رہے تھے، حرامی بھی تھی، جو کمال کھا رہے تھے، ایک تو وہ دوسری چیزوں کو بھی حرام سمجھ، جو حرام چیزیں تھیں ان پہ اس دور کے اندر ان کو حرام سمجھ بچ رہے تھے، اور دوسرے ان کا یہ بھی ایمان تھا، یہ بھی یقین تھا ان کا کہ اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ کیا ہے؟ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے جس چیز کو حلال کر دے، جس چیز کو حرام کر دے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ بھی ان کا ایمان تھا اس دور کے اندر کہ اللہ جب چاہے جس چیز کو کیا کر دے، حلال کر دے، جس چیز کو کیا کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی کا خوف خطرہ ہے، نہ کسی سے اجازت لیتا ہے، نہ کسی کا پابند ہے کہ یہ کام کیا فلاں ناراض ہو جائے گا، یہ کام نہ کیا فلاں، اللہ کوئی کسی کا خوف خطرہ نہیں، اللہ مرضیوں والا ہے، اللہ مرضیاں اللہ کی چلتی ہیں بھائی۔ یعنی ان ایمان لوگوں کا یہ بھی ایمان تھا، اچھے عمل بھی کر، یہ بھی ایمان تھا کہ اللہ جو چاہے کرے، چاہے تو
شراب کو حلال کر دے چاہے حرام کر دے، جوا پہلے جائز تھا پھر حرام کر دے، اللہ کی مرضی ہے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو حرام کر دے، یہ اللہ کی مرضی، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا اللہ. یہ بھی ان کا ایمان تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر آیا وَآمَنُوا فِي مَدِينَ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا، پھر ڈرتے رہے اللہ سے اور ایمان لائے. یہ پھر آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جو چیزیں حرام ہوئی ان کو بھی کیا سمجھا انہوں نے؟ حرام سمجھا. وَآمَنُوا، اور ان کی حرمت پر ایمان بھی لائے. پھر آیا دوبارہ جملہ، اس امت کو اللہ سے ڈرتے رہے کہ جو آئندہ چیزیں حرام ہوئی ہیں ان کو کیا سمجھا؟ حرام، اور ان کی حرمت میں کیا لائے؟ ایمان لائے. پھر سمت تقوا وحسنوا، پھر تقوی میں اتنے بڑھ گئے کہ وحسنوا، نیک بڑھ گئے، نیکیاں کرنے لگ گئے. نیکی کے علاوہ اور کچھ کرتے ہی نہیں، وہ اتنے نیکی میں بڑھ گئے. یہاں 3 دفعہ تقوی کا لفظ آیا ہے، تقوی 3 دفعہ. اس امت علماء یہی فرماتے ہیں کہ پہلے تقوی سے مراد، ایک تو یہ کہ میں نے تشریح کی یہ بھی ہے، اور دوسری تشریح یہ ہے کہ پہلے تقوی سے مراد ہے کہ وہ شرک سے بچتے رہے، دوسرے تقوی سے مراد ہے وہ باقی حرام چیزوں سے بچتے رہے، تیسرے تقوی سے مراد ہے جن چیزوں میں شبہ ہے کہ حلال ہے حرام ان سے کیا کرتے رہے، وہ بچتے رہے. یہ مطلب ہے 3 دفعہ. فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے کس کو؟ نیکی کرنے والوں کو. برائی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. جو بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ کرام نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا عمرہ کے لیے. اللہ پاک نے وہاں صحابہ کرام کا امتحان لیا. اللہ امتحان لیتا ہے اپنے بندوں. اشد البلاء الانبیاء، سب سے سخت نبیوں کا امتحان ہوا ہے. ثم الامثل فالامثل، پھر اس سے کم درجے والوں کا امتحان، اس کے کم درجے والوں کا امتحان. جتنا کوئی ایمان میں پکا ہوتا ہے نا اس کا ایمان بھی اتنا سختی سے لیا جاتا ہے، اور جتنا کمزور ہوتا ہے ہلکا، ہم جیسا ہلکے ہی ہے، ہم امتحان کہاں دے سکتے ہیں؟ پہلے ہی فیل ہے بھیا، پہلے ہی ہم فیل ہیں. بس اللہ کرم ہو جائے تو پاس ہو بھی سکتے ہیں، ورنہ اپنی طاقت کچھ بھی نہیں ہے. اگر کرم ہو جائے پھر انشاءاللہ ہمارا ہی بیڑا پار ہے. ہم کہاں امتحان، وہ نبی تھے اللہ کے جو امتحان دیں گے، بھائی ہم نہیں وہ دے سکتے امتحان، تو پہلے پھر ہوئے. یہ تو ساڈے باس ہوتے نقلا مار کے بوٹیاں لا کے، اللہ کے یہاں بوٹیاں نہیں لگتی، نقلیں نہیں ماری جاتی، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. اتنے چھپ کے بوٹیاں لا لیتے، پیسے لا لیتے لوگ نہ، اور مرزا جی اللہ کے ہاں اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. کھرا کون ہے، کوٹا کون ہے. تو صحابہ کرام کا اللہ پاک نے امتحان لیا. حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ کرام نے عمرے کے لیے احرام باندھا ہوا تھا. تو احرام کی حالت میں جو ہے وہ شکار کیا ہے؟ حرام ہے. تو حدیبیہ کے مقام پہ جنگلی چوپائے اور جنگلی پرندے جانور کثرت کی تعداد سے صحابہ کرام میں گھس گیا. اللہ پاک نے امتحان کیا. جیسے مچھلیاں آتی تھی نا وہ پانی میں، ہفتے والے دن پانی ہی نہیں نظر آتا تھا، مچھلی رنگ برنگی ہے، خوبصورت مچھلی ہیں. اس طرح یہ صحابہ کرام نے امتحان لیا کہ جنگلی چوپائے جانور اور پرندے، اور پرندے کو کیا رابطہ ہوتا ہے جی، سب کو اچھا لگتا ہے. لیکن امتحان وہ سب کثرت کے صحابہ کرام اندر گھس گئے. اگر صحابہ کرام ہاتھ سے پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتے تھے ان کو، لیکن امتحان آ گیا. احرام کی حالت میں شکار نہیں کرتا. تو جس طرح کوئی آدمی مچھلی کا شوق رکھے نا، وہ مچھلی کے بغیر رہ نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں بنگالی لوگ یہ مچھلی کھاتے ہیں، کراچی والے سمندری کنارے پہ وہ مچھلی شوق سے کھاتے ہیں، وہ مچھلی کے بغیر رہ نہیں سکتے. جیسے ہمارے پٹھاڑ ہیں یہ نسوار کھاتے ہیں، نسوار ہی چھوڑتے ہی نہیں ہیں. اور ہاں کم چھوڑ نسوار ہی. ہمارے لوگ حکا سگریٹ پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، وہ پیے گا جب حکا سگریٹ آ جائے گا سامنے. اسی طرح جو شکاری ہو نا، جب اس کے سامنے شکار آئے وہ شکار کے بغیر رہ نہیں سکتا. تو صحابہ کرام تھے ان میں بڑے بڑے شکار کرنے والے تھے. صحابہ کرام بڑا بڑا ذوق و شوق رکھتے تھے شکار کرنے کا. شکار آ گیا، امتحان آ گیا، کسی نے شکار نہیں کیا. اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ ضرور آزمائے گا تم کو کسی چیز کے ساتھ. وہ چیز کیا ہے؟ شکار.
شکار کے ساتھ تمہارا امتحان ہوگا. ایمان والو شکار کے ذریعے تمہیں آزمائے گا. تنالو ایدیکم ورماحکم، پہنچتے ہیں اس شکار کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، یعنی اپنے ہاتھوں سے تم شکار کرتے ہو، وہ قریب ہی آگے تھے، اور نیزوں سے شکار کرتے ہو. یہ اس لیے امتحان ہوگا کہ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اللہ جان لے گا. جاننے کا مطلب ظاہر کرے گا، بتلائے گا کہ کون اس سے ڈرتا ہے بغیر دیکھے. امتحان اس لیے ہوگا کہ اللہ سے بغیر دیکھے، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، بن دیکھے اللہ سے کون ڈرتا ہے. یعنی یہ جو شکار حرام کیا حالت حرام اللہ پاک، یہ قانون حکم اللہ تبارک کا، کون اس پہ عمل کرتا ہے اور کون اس کو توڑ دے عمل نہیں کرتا. اس طرح بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن شکار کر کے اللہ پاک کے حکم کو توڑا تھا. یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، امتحان لے گا تمہارا کہ کون بتلائے گا، ظاہر کرے گا اللہ کہ کون ڈرتا ہے اللہ سے بن دیکھے. ہاں یعنی اللہ پاک کی اس حکم پہ عمل کرتا ہے اور کون عمل نہیں کرتا اللہ پاک کے حکم پہ اور اللہ پاک کے حکم کو توڑتا ہے. یہ امتحان ہے. فمن اعتدی بعد ذلک، جس نے زیادتی کی اس کے بعد. اللہ پاک نے قانون بیان کر دیا کہ حالت احرام میں شکار کیا ہے، حرام ہے. تو جب اس کے بعد کوئی زیادتی کرے گا، شکار کرے گا، تو فلہ عذاب علیم، اس کے لیے کیا ہے. یہ اللہ اپنے نبی کے صحابوں کو کہہ رہا ہے. صحابہ کرام امتحان نہیں کا ہو رہا، ہمارا تو نہیں ہو رہا، لیکن ہم بھی ہیں، ضمن ہم بھی ہیں. صحابہ کرام کو کہہ رہا کہ جس نے اس کے بعد زیادتی کی، جو حالت احرام میں شکار کرے گا، اس کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے. صحابی ہو، تابی ہو، تبا تابی ہو، امام ہو، مجتہد ہو، فقیہ ہو، کوئی مفسر ہو، محدث، جی کوئی مولوی، کوئی پیر، فقیر، قیامت تک کے لیے اللہ کا قانون سب کے لیے کیا ہے، ایک ہے. یہ نہیں مولوی صاحب دوسروں کے لیے ہے، سب کے لیے اللہ پاک کا قانون ایک ہے. جو اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا وہ اللہ کے عذاب کے صدمے آئے گا. چاہے قرآن کہہ رہا ہے، چاہے وہ صحابی ہے، چاہے تابعی ہے، تبع جو بھی ہے، ہاں کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے، جو بھی ہے وہ اللہ پاک کے عذاب کے صدمے آئے گا جو اللہ پاک کے حکم کے خلاف کرے گا. اگر نبی کی بیوی بھی نماز نہ پڑھے تو گرفت ہوتی ہے. نبی کی بیوی کو نماز پڑھنی پڑے گی، تمہاری ملنگڑی یہ چھوٹ جائے گی. ہاں جی، اس کو بھی نماز پڑھنی پڑے گی. کئی پیر یہ کہہ دیتے ہیں وہ بات جی ہماری بیعت کر لو، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. ساری بیعت کر کے بھی تھی نماز پڑھنی تھی، پھر ساری بیعت کا فائدہ کی. یہ چل رہا ہے سلسلہ. اللہ معاف فرمائے. سارے پیر نے کہ سچے پیر بھی ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں، اللہ والے ہیں. جھوٹے پیر ہاں جی تو کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنے صحابیوں کے ساتھ ایک برتن میں کئی مرتبہ کھانا کھایا. یہ سنت ہے، ایک برتن مل کے کھانا کھانا کٹھے نبی کی سنت ہے. کئی دفعہ اللہ کے نبی نے صحابہ کے ساتھ مل کے ایک برتن میں کھانا کھایا. اب کیا کرتے ہیں پیر صاحب ہے جی، اپنے مریدوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، علیحدہ کھانا کھاتے ہیں. بوٹیاں بوٹیاں آپ کھا جاتے ہیں، جو ہڈیاں بجتے ہیں ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، برتن تمہارے لیے. یہ ہو رہا بھائیو. مولوی صاحب اور ہیں، سارے مولوی نہیں ہیں. کئی مولوی ایسے ہیں اپنے لیے مسئلے اور ہیں اور دوسروں کے لیے مسئلے اور ہیں. سب نہیں کہہ رہا میں، لیکن ایک بڑے 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 عالم علماء حق ہیں اور پیر بھی، شیخ مشاہد بھی، یہ بھی بڑے بڑے ہیں، ابھی ہیں الحمدللہ. لیکن جھوٹے مولوی بھی ہیں اور جھوٹے پیر بھی ہیں. جس طرح ہم لوگ جو ہم سچے مولوی کو مانتے ہیں، ہم سچے پیروں کو مانتے ہیں، جھوٹے مولوی کو نہیں مانتے. اس طرح ہم دنیا میں جھوٹے رب بھی ہوئے ہیں، میرے جھوٹے رب، سچا رب بھی ہے. ہم کس کو مانتے ہیں، سچے رب. دنیا میں جھوٹے نبی بھی ہوئے ہیں، ہوئے کہ نا. ایک تو آپ کے یہاں ہوا ہے گرداسپور میں مرزا قادیانی، سچے نبی بھی ہیں. تو ہم جھوٹے نبی کو نہیں مانتے، ہم کس کو مانتے ہیں، سچے نبی کو. اس طرح جھوٹے مولوی بھی ہیں، سچے مولوی بھی ہیں. ہم جھوٹے مولوی کو نہیں مانتے، ہم کن کو مانتے ہیں، سچے مولوی. جھوٹے پیر بھی ہیں، سچے پیر بھی ہیں. ہم جھوٹے پیروں کو نہیں، ہم کن کو مانتے ہیں، سچے پیروں کو مانتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. ہاں جی، اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. اے ایمان والو نہ قتل کرو شکار کو جب تم احرام کی حالت میں ہو. جب تم نے حج کا احرام باندھا ہوئے عمرے کا تو شکار تم نے کیا کرنا ہے، قتل نہیں کرنا. شکار کرنا حرام ہے.
ومن قتلہ منکم متعمدا، جس نے قتل کر دیا شکار کو تم میں سے ارادتن، شکار کو حالت احرام میں کیا کر دیا؟ قتل کر دیا ارادتن۔ حدیث میں آتا ہے بھول کر، چاہے بھول کر بھی قتل کر دیا، ارادتن کا ذکر قرآن میں ہے، اور وہ بھول کے شکار کر دیا یہ حدیث میں ہے، اس کی بھی گرفت ہوگی، دونوں میں گرفت ایک ہی ہے۔ ارادتن حالت احرام میں شکار کو قتل کر دیا یا بھول کر دیا حالت احرام میں، تو دونوں پہ ایک ہی جرمانہ ہے متعمد۔ فجزاء مثل ما قتل من النعم، ہاں جی، بدلہ اس پہ یعنی شکاری پہ جس نے قتل کیا ہے، مثل اس کے جو قتل کیا اس نے جانوروں سے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسا اس نے جانور شکار کیا ہے، قتل کیا ہے جس جانور کو، اسی کی مثل جرمانے میں اور جانور دینا پڑے گا۔ جو شکاری نے جانور حالت احرام میں قتل کیا ہے، شکار کیا ہے، تو اس جانور کی مثلی کو دوسرا جانور جرمانے میں ادا کرنا پڑے گا۔ ویسے کہ اگر کسی نے حالت احرام میں شتر بزرگ کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اونٹ کو دینا پڑے گا، اونٹ آئے گا اس کے بدلے میں، شتر بزرگ کے بدلے میں اونٹ آئے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے جنگلی گائے کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں کیا آئے گی؟ یہ گائے دینی پڑے گی۔ اور یہ توجہ کریں ذرا، مشکل آتے ہیں یہ، پھر سمجھ جائے گی۔ اور اگر کسی نے ہرن کو قتل کر دیا، جنگلی ہرن کو، اس کے بدلے میں کیا آئے گی؟ بکری۔ اگر جنگلی کبوتر کو قتل کر دیا اس کے بدلے میں کیا آئے گا؟ یہ کبوتر آئے گا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جانور کے بدلے میں جانور نہیں ہے، جو شکار شدہ جانور ہے اس کی قیمت لگائی جائے گی کہ قیمت کتنی ہے اس کی۔ جو جانور، کچھ حضرات تو یہ کہتے ہیں جانور کے بدلے جانور ہوگا، جیسا جانور اس حساب سے جانور بدلے میں دیا جائے گا۔ دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ جانور جب شکار شدہ ہے، جس کا شکار کیا، اس کی کیا لگائی جائے گی؟ مثلا 1000 قیمت ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، جانور شکار کیا ہے حالت احرام میں، اس کی قیمت کی مثال کے طور پہ 1000 آپ لگا لیں، تو اس 1000 روپے کا جانور ان جانوروں میں خریدا جائے گا جن جانوروں کی آپ قربانی دیتے ہیں، یہ جانور خریدا جائے گا، وہ اور نہیں جانور، یعنی جن جانوروں کو قربانی دیتی ہے اس جانور کی قیمت لگا کے شکار شدہ کی، ان جانوروں سے کیا کر لیا جائے، کوئی جانور خرید لیا جائے گا۔ وہ 800 کا آتا ہے یا 1000 کا آتا ہے، بس 1000 ہے تو 1000 کا جانور خرید لیا جائے گا۔ اب کیا ہے؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم، فیصلہ کریں گے اس کا 2 عدل والے تم میں سے۔ جانور کا تعین اور جانور کی قیمت کا تعین، کہ جانور کیسا ہونا چاہیے جو خریدیں گے 1000 روپے لے، اور جانور کی قیمت کتنی ہونی چاہیے، 1000 ہے تو کتنے کا جو شکار شدہ جانور ہے۔ جانور کا تعین اور جانور کی قیمت کا تعین 2 عدل والے، شکاری نہیں کرے گا، وہ اور نہیں کرے گا، جو عدل والے منصف لوگ ہوں گے وہاں کے، وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جانور ہے، یہ جانور کا بدلہ، اس کی اتنی قیمت ہے اور اس کے بدلے میں یہ جانور خریدنا چاہیے، وہ فیصلہ کریں گے عدل والے۔ اگلے دن وہ جو 1000 روپے کے بدلے وہ جانور خرید لیا، وہ ہدی ہے، قربانی ہے، بالغ الکعبہ، پہنچنے والی ہو کعبے میں، یعنی اس قربانی کو جو شکار شدہ جانور کی قیمت ہے 1000 روپیہ، اس کے بدلے میں قربانی کے جانور خرید لیا، قربانی کا خرید لیا۔ اب وہ جانور قربانی کا وہ کہاں پہنچا جائے گا؟ کعبے میں، کعبے کے اندر ہوگا، کعبے کی جو حدود ہے حرم کی، وہاں اس کو پہنچایا جائے گا، وہیں اس کو ذبح کیا جائے گا، وہیں کے جو فقیر مسکین ہیں وہ لوگ ہوں گے وہی اس کو کھائیں گے، خود نہیں کھانا، تو جو مسکین لوگ ہیں وہاں حرم شریف کے رہنے والے وہی اس کو کھائیں گے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا او کفارہ، یا پھر کفارہ ہے، اگر ایسا نہیں کر سکتے، جانور نہیں خرید کے لے سکتے، وہاں پہنچا سے کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ طعام مساکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ کوئی شکار شدہ جانور کی قیمت 1000 روپے آئے، 1000 روپے کی گندم لے لو، مثلا 1000 روپے کی 1 من گندم آتی ہے مثال کے طور پہ، تو اس گندم کو 2 کلو گندم فی مسکین کے حساب سے ادا کر دو گندم کو، تو کتنی مسکینوں کو گندم جائے گی؟ وہ 20 مسکینوں کو، 20 مسکینوں کو 2 کلو گندم کے حساب سے گندم دے دو۔ اگر تم جانور خرید کے وہاں نہیں پہنچا سکتے، پھر دوسری رعایت یہ کر سکتے ہو کہ 1000 روپے کیا کر لو، وہ اناج گلا گندم خرید لو،
تو پھر 2 کلو گندم فی کس کے حساب سے مسکین کو ادا کر دو، 20 مسکینوں کو 2 کلو گندم دے دو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے تیسری چیز، او عدل ذالک صیاما، یا برابر اس کے روزے رکھنا ہے، پھر روزے رکھو اس کے برابر، مسکینوں کے برابر۔ کتنے مسکین ہیں؟ 20، تو پھر کتنے روزے رکھیں گے؟ 20۔ ہر مسکین کے بدلے کیا رکھنا پڑے گا؟ ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ کیوں؟ لیذوق وبال امری، تاکہ چکھے وہ بال اپنے امر کا، انہیں پتہ لگے بھی احرام کی حالت میں شکار ایسے ہی کیا جاتا ہے، پتہ لگے اس کو اللہ پاک نے، تاکہ چکھے وہ بال اپنے امر کا، جو حالت احرام میں اس نے شکار کیا ہے، اللہ پاک نے منع کیا پھر بھی باز نہیں آیا، اس کو پتہ لگے یہاں ایسے حالت احرام میں شکار کیا جاتا ہے، یہ تاکہ چکھے وہ بال اپنے امر کا جو کام کیا۔ عفا اللہ عما سلف، در گزر کیا اللہ نے جو گزر کیا، اس سے پہلے پتہ نہیں تھا جہالت میں، جو کر گیا گزر معاف ہے، لیکن وہ من آدا، اور جو لوٹا، اللہ جو لوٹا، ایک دفعہ شکار کر لیا ارادہ تھا، یا پتہ بھی ہے ایک شکار خراب پھر کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے، ایک دفعہ کر لیا پھر کر رہا ہے شکار، وہ من آدا جو لوٹا دوبارہ شکار کرے گا، فینتقم اللہ منہ، اللہ اسے انتقام لے گا۔ ایک آپ کا انتقام ہے، ایک بادشاہ کا، تو اللہ کا انتقام، اللہ کا انتقام پھر اللہ کا انتقام ہے نا، اللہ کے انتقام کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ سزا کا لفظ نہیں، پھر کیا لے گا؟ اللہ اس سے انتقام لے گا اس سے۔ اور واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ کو معمولی نہیں، اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے، اللہ جیسا انتقام کوئی لے ہی نہیں سکتا جو اللہ انتقام لینے والا ہے بھائیو۔ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، کیوں جی؟ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ پکڑنے والا بھی ہے، نہ اللہ کی معافی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اللہ کی پکڑ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے بھائیو۔ وہ معاف کرنے بھی آئے تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر دے، کتوں کو پانی پلانے والوں کو معاف کر دے، پکڑنے پہ آئے معمولی غلطی پہ پکڑ لے، اسے کوئی روکنے والا ہے، وہ معاف کر دے کسی کو، کسی کی مجال ہے یا لے، ایک ہی کیوں معاف کیتا تھا جی؟ مولوی صاحب سے پوچھ رہے تھے، مولوی صاحب والے 2 منٹ پہلے نا اذان پڑھا چڑی تھی، ہماری پڑھا چڑی، مولوی صاحب سے پوچھ لیتے لوگ، اللہ سے کون پوچھے؟ اللہ کسی گناہ گار کو بخش دے، مرضی ہے، اللہ کسی غلط مرتبے والے کو پکڑ لے، گرفت کر لے، کہ اس کی مرضی ہے بھائی، ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ کیا ہے؟ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے، علماء نے فرمایا تھا کہ آدم تو اور تیری بھی لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب ہی نہیں جانا، بس پرے رہو، دور، قریب ہی نہیں جانا، اور کھاؤ پیو موج کرو، صبح شام رات دن جہاں سے مرضی کھاؤ، جی کر کے کھاؤ، جتنا مرضی انجوائے، یہ وہ سارا کرو، لیکن یہ جو درخت ہے نا اس کے قریب، وہ شیطان کے دھوکے میں آ گئے، ویسے نہیں گئے، شیطان نے دھوکہ دیا میری، دھوکے میں آ کے اس نے قسم کھائی تھی اللہ کے نام کی کہ مجھے اللہ ہی قسم ہے تمہارا خیر خواہ، کوئی اس میں وہ آ گئے دھوکے میں، اللہ کے نام کی کوئی دھوکے کا، کیا شیطان ہی ہے نا، کوئی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا وہ اللہ پاک کے نام، اسی میں آ گئے دھوکے میں، وہاں سے کیا کر لیا، جا کے کھا لیا وہاں سے، حوا نے بھی، آدم علیہ السلام نے بھی، پھر کیا ہوا پھر اللہ پاک نے کہا ویلی کرو، نکلو چھڈو، جب آدم علیہ السلام ہوا نکلے جنت سے، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ آدم ہوا تم یہاں سے جا رہے ہو، کوئی 1000 پیٹیاں کوئی فروٹ کی لے جاؤ یہاں سے، ہو سکتا تھا ایسے، وہ 1000 تھان کپڑے کے لے جاؤ، وہ 1000 ڈرم دودھ کی لے جاؤ یہاں سے، شہد ہی لے جاؤ کام آئے گا، وہاں کیا آئے گا؟ کپڑے بھی اتار دیے، برا نہ کر دیا، جاؤ آ گئی نا گریف، اللہ معاف بھی کر سکتا تھا، چلو کوئی نہیں غلطی ہوگی، چلو شیطان کے دھوکے میں آ گیا میرا بندہ، کوئی معاف جیسے کوئی پکڑ لیا، اللہ پاک کپڑے بھی لا لے، جاؤ کر سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عالم پاک میں واقعہ آ رہا ہے، 950 سال اللہ کا دین بیان کیا، یہ قرآن میں ہے، 950 سال مار کھا کے، آج مولوی مرغے کھا کے، جی گوشت کھا کے، پیسے لے روٹیاں کھا کے، نہیں دین بیان کرتا، صحیح اللہ کی توحید نہیں بیان کرتا، پتھر کھا کے، مارے کھا کے، گالیاں کھا کے، کھا کے اللہ کے نبی نے
950 سال تبلیغ کی دین بیان کیا، 950 سال تبلیغ کر کے نبی اپنے ایک مشرک بیٹے کو اللہ سے نہیں بخشوا سکتا، نہیں بخشوا سکتا۔ بیٹا ڈوب گیا، عرض کی اللہ میرا بیٹا، میرا بیٹا، اللہ بعد فرمایا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس چیز کا پتہ نہ ہو سوال نہ کرو، خاموش رہو، لب کھولنے کی اجازت نہیں۔ آپ 950 سال تبلیغ کی، نبی مرضی والا ہے نا، مرضیوں والا ہے، 950 سال تبلیغ کی، پتھر کھائے، مارے کھائی، گالیاں کھائی، نہیں بخشوا سکتا، نہ بات نہ کریں، اب تو کر لی، لا آئندہ نہ لب کشائی کرنا بیٹے کے بارے میں، اگر کی انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، جاہلوں سے کوئی نبی نہیں رہے گا تو۔ رشت ہو گئی۔ یونس علیہ السلام صرف اتنی غلطی ہوئی کہ اللہ سے پوچھا نہیں تھا، جب بستی چھوڑی نا، اجازت نہیں اللہ پاک سے، بغیر اجازت کی چل پڑے، آگے گرفت اللہ پاک کی، وہ تو میرا نبی مجھ سے نہ پوچھے، کوئی پوچھے نہ، تو کیوں نہ پوچھے، میرے نبی نے مجھ سے نہیں پوچھا اور مجھ سے کون پوچھے گا، کیوں نہیں پوچھا مجھ سے؟ اللہ کہتے ہیں نبی جو چاہے کرے، اور نبی تو اللہ کے حکم کے بغیر بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، کہ نبی جو چاہے کرے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی اجازت کے بغیر بس ہی چھوڑی تھی، بس کتنا غصہ چڑھ گیا اللہ پاک سے، جہاں جانا چاہتے تھے وہاں چلے گئے۔ یونس علیہ السلام کہاں گئے ہیں؟ کشتی پہ بیٹھ کے کنارے پہ جاؤں گا، ہاں جی کنارے پہ، تو چلے گئے۔ یونس علیہ السلام یہی چاہتے میں کنارے پہ جاؤں، جب سینٹر میں گئی کشتی پھنس گئی پانی میں، اللہ نے کہا بھائی ہماری کشتی کا یہ اصول ہے، یہ ویسے نہیں کمڑ کیری میں پھنستی، اس میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے اپنے آقا کا، اپنے آپ اتر جائے ورنہ سارے چلے جائیں گے۔ یونس علیہ السلام نے کہا پھر میں ہی ہوں بھائی، میں نے نہیں اجازت لی، نہیں تم نہیں ہو سکتے، تم تو نبی ہو، اتنے حسین خوبصورت لباس ہے، تم نہیں میں ہی ہوں بھائی۔ یونس علیہ السلام کی کشتی، نبی کی کشتی پھنس گئی، ہو لوگوں نبی کی وجہ سے پھنس گئی۔ یہاں کہتے ہیں کشتی ہے، مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، پاک پٹن دیان کھلوتی بیڑی میری باول حق بیڑا تک، یہ لوگ کہہ رہے ہیں نبی کی کشتی پھنس گئی، کہاں پھنسی؟ پانی میں پھنس گئی، نبی کی وجہ سے پھنس گئی، نبی اپنی کشتی کو پار نہیں لگا، تیری کشتی کو پاپا کیسے پار لگا سکتا ہے؟ اور وہی فوت شدہ پاپا زندہ نبی، حقیقت یہ ہوا کہ نہ، یہ قرآن میں ہے کہ نہ؟ کشتی پھنسی کہ نہ یونس علیہ السلام کی، جہاں یونس علیہ السلام جانا چاہتے چلے گئے، وہاں جہاں اللہ لے جانے تو وہاں گئے۔ مچھلی کو حکم دیا، مچھلی یہ میرا نبی آ رہا ہے تیرے پیٹ میں، یہ تیری غذا نہیں، یہ ایمان میں ایسا سکون دے اس کو جیسا بچے کو ماں کی گود میں سکون ملتا ہے۔ اللہ مرضیوں والا ہے، رشتہ آگے صرف اتنا نہیں پوچھا کہ اللہ میں اجازت نہیں لی، اجازت کے بغیر ہی چلے گئے، بس نہیں چھوڑ دے، اجازت میں ٹھیک دے آگے پکڑے۔ اللہ کے محبوب سے کافروں نے پوچھا کہ جی روح کیا ہے؟ اصحاب کہف کتنے تھے؟ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا؟ 3 سوال کیے۔ اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ کل تک جبریل آ جائے گا تو جبریل سے پوچھ کے بتلا دوں گا، یہ مقصد تھا، اور یہ نہیں پتہ میں اپنی طاقت سے ہی بتلا دوں گا، اپنے علم سے، یہ نہیں تھا نظریہ اللہ کے نبی کا، کل تک جبریل آ جائے گا تو میں تو کہہ دیا کہ کل میں بتلاؤں گا، ہمارے سوالوں کا جواب کیا کروں گا میں؟ کل میں بتلاؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل اب میرے نبی کے پاس وہی لے کے نہیں جانا، یا اللہ کیوں؟ میرا نبی کہتا ہے میں بتلا دوں، بتلائے پھر میرے بغیر بتلائے۔ کل آ گئی جبریل نہیں آیا، پھر کل آ گئی کوئی جبریل نہیں آیا، پھر کل آ گئی، وہ شور کر رہے کافر، وعدہ کر کے کل کا اچھا نبی ہے، وہ کل کے وعدے ہو رہے ہیں، 18 دن ہو گئے وہی نہیں آئی، 18 دن کے بعد جبریل کو آ لے کے آیا، اٹھاؤ پترما پر لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، محبوب آئندہ یہ نہ کہنا کہ میں اس کام کو کل کر دوں گا، یہ نہ کہ الا ان شاء اللہ، انشاءاللہ کہا کرو کہ اگر اللہ نے چاہا یہ کام ہوگا، اگر چاہے کام نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی یاد رکھ لو، یہ چیزیں قرآن میں سے آپ کو ہر مولوی نہیں بتلائے گا، آپ قسمت والے ہیں، یہ مل رہی ہیں آپ کو الحمدللہ، اللہ پاک کی توحید والی بات ہے، ورنہ مولوی گول مول کر رہا ہے۔
ترجمہ تھوڑا نہ کیا، بس جاؤ اللہ کے سپرد عقیدہ بناؤ۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے محبوب مالک کل ہوتے، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں مالک کل مختار کل، تو پھر بغیر جبریل کے وحی کے کافروں کے سوالوں کے جواب دے دیتے، کیونکہ جو مالک کل ہوتا ہے مختار کل کو ہر شے کا پتہ ہوتا ہے، کیوں جی اس کو ہر شے کا پتہ ہوتا ہے، مختار کل ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو بغیر وحی کے بتا دیتے، جو عالم الغیب ہے اس کو ہر شے کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہوتے تو پھر بھی بغیر جبریل کے وحی کے سوالوں کے جواب جو ہر جگہ موجود ہے اس کو ہر شے کا پتہ ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے بھائیو اللہ کے محبوب نہ مالک کل ہے، نہ مختار کل ہے، نہ عالم الغیب ہے، نہ ہر جگہ موجود ہے۔ مالک کل مختار کل کون ہے؟ یہ عقیدہ بنا لو، سب بولو مالک کل خالق کل مختار کل کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ مشکلیں دور کرنے والا کون ہے؟ روتوں کو ہنسانے والا کون ہے؟ اور ککھ کو لکھ کرنے والا کون ہے؟ یہ سب کام اللہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی توحید جو ہے نا، یہ سمجھے آپ، یہ جڑ ہے، جڑ بنیاد۔ اب جڑ ہوگی تو اوپر شاخیں ہوں گی، جب جڑیں ہی نہیں ہیں، کٹی ہوئی ہیں، درخت کیا ہوگا؟ شاخیں ختم سوکھ جائیں گی۔ بنیاد ہوگی نہیں بات بنے گی نا، بنیاد ہی نہیں بات کام نہ ہوگی۔ بھائیو اللہ کی توحید جو ہے یہ سب نبیوں کی مشترکہ دعوت ہے، سب نبیوں نے اللہ پاک کی توحید بیان، اور مسئلے بیان کیے، لیکن سب سے پہلے سب نبیوں نے اللہ پاک کی توحید بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک کی توحید یہ مومن کی دولت ہے، مومن کا سرمایہ ہے۔ عقیدہ توحید والا ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر یہ عقیدہ توحید والا نہیں ہے، جتنے مرضی عمرے کرو، جتنے مرضی حج نمازیں روزے رکھو، کوڈی بولنی پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو بھائی قرآن و سنت والا عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اسی بھی اللہ پاک ہم کو موت تک قائم ہو جائے پنگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نہیں ہے ان لوگوں پہ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، کوئی گناہ اس چیز میں ٹائم کے کھایا انہوں نے۔ اذا متقوا، جب کہ اللہ سے ڈرتے رہے، وآمنوا وعملوا، اور ایمان لائے عمل کیے اچھے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر ڈرتے رہے اللہ سے اور ایمان لائے، ثم اتقوا، تو پھر تقوی میں بڑھ گئے، واحسنوا، اور نیکیاں کرنے لگ گئے، واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، البتہ اللہ ضرور آزمائے گا تم کو کسی چیز کے ساتھ۔ وہ چیز کیا ہے؟ شکار کے ساتھ۔ تنالہ ایدیکم، پہنچتے ہیں اس کو تمہارے ہاتھ اور نیزے، لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جانے یعنی ظاہر کر دے، من یخاف، کون ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے، فمن اعتدی، جس نے زیادتی کی بعد اس کے بعد فلہ عذاب علیم، اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، نہ قتل کرو شکار کو، وانتم، جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، ومن قتلہ منکم، جس نے قتل کر دیا اس کو تم میں سے متعمدا ارادۃ، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس شکاری پہ بدلہ ہے مثل اس چیز جو قتل کیا اس نے جانوروں میں سے، یعنی جیسا جانور اس نے قتل ویسے ہی جانور بدلے میں ہوگا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، فیصلہ کریں گے اس کا دو عدل والے تم سے، یعنی جانور کا تعین، جانور قیمت کا تعین، دو عدل والے، انصاف والے، شکاری یا اور آدمی نہیں فیصلہ کر سکتا۔ پھر کیا ہوگا؟ حدیم بالغ الکعبۃ، جو قربانی کا جانور ہے وہ کعبے میں پہنچا ہے، کعبے کی حدود میں، او کفارۃ، یا پھر کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یعنی جانور کی قیمت لگا لو، جتنا غلہ آئے گا 2 کلو کا نفیقت کے ساتھ اس کو ادا کر دو۔ یا پھر کیا ہے؟ یا برابری اس کے روزے رکھنے ہیں، وہ جتنے مسکین ہے ایک مسکین کے بدلے کیا رکھ لو؟ ایک روزہ۔ 20 مسکین ہیں، 30 ہے، جتنے بھی ہیں اتنے روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ لیذوق وبال امرہ، تاکہ چکھے وہ وبال اپنے امر کا، جو اس نے کام کیا ہے حالت احرام میں شکار کیا ہے، اس کی سزا اس کو ملے۔ فاللہ ما سلف، گزر گیا، معاف کر دیا اللہ نے جو گزر گیا۔ ومن عاد، جو لوٹے گا، فینتقم اللہ منہ، اللہ اس سے انتقام لے گا، اور واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ بس اللہ جزا دے گا، وہ ہے بھائی دم کم ہے جی۔ اچھا جی،
سب حضرات بھی کھا پی کے جائیں تو اللہ پاک نے اللہ پاک کی طرف کھانے پینے کا انتظام ہوا بھائی. چلو سارے ساتھی باہر چلو بھائی, سب ساتھی باہر چلو. بابے کرسی لے چلو. یہ آپ کٹ رہے نا اسماعیل سیکھ لو. اسماعیل کی طریقے سے بند کر دیں, اسماعیل کے طریقے سے بند کر دیں. اسماعیل بھائی ایسا ہے میں آ گیا.